صفحہ نمبر 98 آیت نمبر 5 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم الى آخر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج جب دین مکمل ہو گیا تو آپ لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہمیشہ کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا جو اہل کتاب ہے آپ لوگوں کے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور آپ لوگوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، ایمان والی پاک دامن عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ لوگوں سے پہلے، ان میں سے جو پاک عورتیں ہوں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں جب آپ لوگ ان کو مہر ادا کریں۔ محسنین، نکاح کے راستے سے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کے راستے سے، ولا متخذی اخدان، اور نہ وہ عورتیں حلال ہیں جن سے چھپ چھپ کے تعلق رکھنے والے ہوں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس کسی نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں تا قیامت پاک چیزوں کے حلال ہونے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں دین کے مکمل ہونے کا ذکر تھا، اسی کے ساتھ منسوب کہ جب دین مکمل ہو گیا اب احکامات میں تبدیلی نہیں آئے گی، پاک چیزیں حلال ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا آپ لوگوں کے لیے حلال ہے، اور آپ لوگوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے، لیکن بشرطے کہ وہ اپنے دین پہ ٹھیک طرح قائم ہوں تو۔ رہا آج کے اہل کتاب کا مسئلہ، تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور اگر یہ اس لیے آپ لوگوں کو کچھ کھانا بھیجے اپنے خوشی کے دن میں کہ یہ بندہ ہمارے دین کی طرف مائل ہو جائے، تو وہ کھانا وہ چیز شرعاً درست نہیں ہے۔ عام طور پہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، اور اپنے دینی تعلیف کا مقصد بھی نہیں ہے۔ کوئی عام چیز آپ کو کھانے کے لیے دی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی خوشی کے ساتھ مخصوص چیز، آج ان کی عید ہے، جیسے 25 دسمبر کو ان کی تھی، ان کی خوشی کے ساتھ مخصوص چیز مسلمان کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس میں ان کا مقصد مسلمانوں کی تالیف قلبی مراد ہوتی ہے۔ ہاں، ہمیں ان کو کھلانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ صدقہ دوسروں کو کھلانا، یہ ہر غیر مسلم کو ہم کھلا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ کوئی بھوکا ہے کھلا سکتے ہو، کسی کا کپڑا نہیں ہے کپڑا دے سکتے ہو، اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ البتہ اگر چیز ایک ہے اور محتاج دو ہیں، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، تو مسلمان کا حق زیادہ ہے۔ پھر اگر دونوں محتاج ہیں اور ایک آپ کا رشتہ دار ہے اور ایک عام مسلمان ہے، تو رشتہ دار کا حق زیادہ ہے۔
اور 7 پاک چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں ان کی وضاحت کی ہے، بلکہ احادیث میں تو بہت ساری چیزوں کے کھانے کا بھی ہمارے نبی سے منسوب ہونا ذکر ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ مصنون چیزیں ہیں، اگر ان میں سنت کی نیت کی جائے تو اجر علیحدہ ملے گا اور جسم کی قوت غذائیت علیحدہ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے بکری کا گوشت کھانا ثابت ہے۔ جب بھی یہ کھائیں سنت کی نیت سے کھائیں۔ سنت کی چیزیں ہم نے کھائی اکثر ہیں، لیکن کیا معلوم کہ اس وقت سنت کی نیت ہماری تھی کہ نہیں۔ نیت جب ہماری سنت کی ہوگی تو اس میں اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ مرغی کا گوشت کھانا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول کے لیے ہم مرغی ذبح کرنا چاہتے تو اس کو 1-2 دن ہم گھر میں رکھتے تھے یا باندھ لیتے تھے، وہاں دانہ پانی دیتے تھے تاکہ گندگی وہ مرغی نہ کھائے۔ موجودہ جو فارمی مرغیاں ہیں، کیا یہ سنت کے دائرے میں ہیں؟ یہ سنت کے دائرے میں نہیں ہے۔ ان کے متعلق کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنت چیز کھائی ہے۔ اور بعض علماء تو تقوی کے معیار سے، کچھ علماء ایسی بھی ہیں جو اس کو کھاتے بھی نہیں ہیں، لیکن جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ یہ ہم کھا سکتے ہیں، حلال ہے، لیکن سنت اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ چیز ہے نہیں، گریلو مرغی سنت ہے، اس کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانا صحابہ کرام کھاتے تھے، ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ مچھلی کھانا صحابہ کرام سے ثابت ہے، ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ موٹا گوشت کہیں کسی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کہیں یہ بات نظر نہیں آئی کہ ہمارے نبی سے کہیں گائے کا گوشت یا بھینس ایسے کھانا ثابت ہو۔ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن سنت اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے نبی سے کھانا کسی حدیث میں میری نگاہ سے یہ بات نہیں گزری۔ یہ ایک ساتھی، ہم یہ تخصص میں تھے تو ایک عام آدمی تھا، وہ آیا اور ہمیں کہنے لگا کہ میرا ایک استفتاء ہے، سوال ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے جو استاد ہیں ان کے پاس چلے جائیں۔ اس نے کہا نہیں جی، مجھے لکھے جواب چاہیے۔ تو مفتیان کے ہاں قانون یہ ہے کہ جو آدمی لکھے جواب مانگتا ہے اس کا سوال بھی لکھ کے ہمیں دینا ہوگا، اور جو آدمی زبانی جواب مانگتا ہے اس کا جواب سوال وہ بے شک زبانی سنا سکتا ہے۔ جو زبانی پوچھے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے تو زبانی جواب ہم دیں گے، اور اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ مجھے لکھے جواب دو تو سوال پہلے وہ لکھ کے جمع کرے گا۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ اگر آپ لکھے جواب مانگتے ہیں تو لکھے آپ سوال جمع کریں، قانون یہ ہے استفتاء کا۔ تو اس نے اپنا سوال لکھ لیا اور جمع کر دیا۔ اتفاق کی بات کہ وہ ہمارے استاد نے وہ سوال مجھے دے دیا کہ یہ آپ کتابوں میں ڈھونڈیں اور اس کا جواب لکھیں، پھر مجھے دکھائیں، میں سائن کروں گا، پھر اس بندے کو دوں گا۔ ترتیب یہ ہے تخصص میں۔ تو وہ سوال جب میں نے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ چاول کھانا ہمارے نبی سے یا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اگر ثابت ہے تو کتاب صفحے سمیت حوالہ چاہیے۔ تو اس کے پیچھے 2-3 دن میں نے مطالعہ کیا، لیکن چوتھے دن ایک حدیث مل گئی کہ اس میں
صحابہ کرام سے چاول کا کھانا ثابت تھا۔ تو وہ حوالہ ہم نے لکھ لیا، استاد کو دیا، وہ بندہ آیا، اس نے جب وہ اپنا استفتاء لیا اور پڑھا کہ صحابہ کرام نے چاول کھائے ہیں، تو اس نے ہمارے استاد سے کہا کہ اب ڈاکٹر 1000 دفعہ کہہ دے کہ مت کھاؤ تو میں کھاتا رہوں گا۔ اب ڈاکٹر کہتا رہے کہ مت کھاؤ، اب کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کیوں آیا تھا کہ جی یہ مجھے چاول کا ثبوت، تو یہ اس پہ ڈاکٹر نے بند کیے تھے کہ آپ نے چاول نہیں کھانے ہیں۔ ابھی اپنے لیے دلیل ڈھونڈ رہا تھا اور دلیل اس کو مل گئی ہے۔ خربوزے کا کھانا ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ کھیرا صحابہ کرام کھاتے تھے، ہمارے نبی۔ چقندر اور پنیر، اس کا کھانا بھی ثابت ہے۔ بیر کھانا بھی ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ انگور تو عام طور پہ وہاں زیادہ تر انگور کے باغات بھی تھے، طائف کی طرف اب بھی باغات ہیں اور حدیث میں بھی بڑا تذکرہ ہے۔ کھجور تو وہاں کی ایک مخصوص کھجور کو کے متعلق تو منقول ہے کہ یہ ہماری خالہ ہے، کھجور ہماری خالہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے سوال کیا کہ بتاؤ کون سا درخت انسان کے زیادہ مشابہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جواب آ گیا کہ یہ کھجور ہے۔ کھجور کو اوپر سے کاٹ دو بس ختم، انسان کا سر کاٹ دو ختم۔ باقی درخت ایسے نہیں، اوپر سے کاٹ دو پھر بھی سرسبز رہتے ہیں۔ کھجور کا سر کاٹو بس کھجور اب کا درخت خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جواب آ گیا، لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور میرے والد ماجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے یہ سمجھا کہ ان کے سامنے میرا جواب دینا یہ قدر مناسب نہیں ہے، میں خاموش رہا۔ اللہ کے رسول نے آخر میں خود بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے اور فرمایا کہ یہ ہماری خالہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے بنایا گیا تو جو مٹی رہ گئی اسی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، اس لیے کھجور کی رنگت انسان کی رنگت کے ساتھ مشابہ ہے۔ وہ ہمارے باپ ہیں تو جو مٹی رہ گئی اسی سے بنایا ہوا درخت ہماری خالہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم گھر آئے تو میں نے عرض کیا ابا جان مجھے یہ جواب یاد تھا، لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ آپ لوگ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا کاش کہ آپ جواب دے دیتے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے یہ جواب میرے لیے محبوب تھا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے رسول کے سوال کا جواب دیا ہے۔ کاش کہ آپ جواب دے دیتے، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ علم بھی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں یہ علمی مجلس ہے۔ حدیث میں ہے کہ رات کو 1 ساعت، جو اکابر فرماتے ہیں تقریباً 20 منٹ ہیں، علمی مجلس میں بیٹھنا پوری رات کی عبادت سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے قرآن حدیث کو سننا، سیکھنا، پھیلانا یہ بہت بڑا اجر ہے، ساتھ ساتھ عمل کی بھی کوشش ہو۔ اور اس آیت شریفہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتیں آپ لوگوں کے لیے حلال ہیں جب آپ لوگ مہر ادا کریں، لیکن ولا متخذی اخدان، خفیہ تعلقات سے کوئی غیر مسلم عورت مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، بلکہ اکابر علماء فرماتے ہیں کہ ابتداءً خفیہ تعلق ہو پھر اسی سے رشتہ ہو جائے، اس میں بھی برکت نہیں ہوتی، وہ رشتے عموماً ٹوٹ جاتے ہیں۔
اور میں دیکھ رہا ہوں عموماً وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں معلومات کے دائرے میں کوئی حرج نہیں، والدین کے مزاج کا خیال رکھا جائے، وہی انتخاب فرمائیں اور مشورے سے ایک جگہ رشتہ طے ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، اب آپ لوگوں کے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں. تو وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، آپ لوگوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال، ان کا کھانا آپ لوگوں کے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والیوں میں سے پاک عورتیں اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں، من قبلکم جو آپ لوگوں سے پہلے مذہب والے گزرے ہیں، وہ بھی حلال ہیں. ذات تموہن اجورہن، جب آپ لوگ ان کو مہر ادا کریں. محسنین غیر مصافحین، پاک دامنی نکاح کے راستے، نہ کہ ناجائز تعلقات کے راستے. ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ تعلقات رکھیں غیر مسلموں کے ساتھ اور نہ مسلمان عورتوں کے ساتھ. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جس کسی نے ایمان کا انکار کیا اس کے عمل ضائع ہو گئے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ